کہ بے شک تیرا رب بہت سخت ہے، بڑا سخت سزا دینے والا۔ پورے قرآن پاک میں یہ آیا جو ہے نا، یہ سب سے زیادہ حوصلہ افزا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں کرتے ہو، اگر تم اپنی زندگی کے فیصلے اللہ کے حکموں کے مطابق نہیں کرتے ہو، تو تم کافر ہو، تم فاجر ہو۔ یہاں پہ ہم بڑے برے پھنسے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ اگر پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ عذاب سے نہ ڈراتا تو ہر شخص اس کی رحمت پر اعتماد کر لیتا، یعنی نیکی کا کام کرنا چھوڑ دیتا۔ اس کو تو اللہ سبحانہ آج کتنی کامنلی نہیں سنتے، اللہ اتنا رحیم کریم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تھوڑی سزا دینی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو معاف کر دینا، قیامت کے دن دیکھ لینا تم۔ تو اس طرح کی باتیں ہم یہ آیات میں ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے ایک ایک بندے کے سوال کے جواب دیے کہ دیکھو تم کیا کہتے ہو کہ تم سے پہلے جو قومیں گزری تھی کیا ان کے اوپر عذاب نہیں آیا تھا؟ وہ بھی اللہ کے بندے، وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی پیار کرتے، اگر وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے تو اللہ سبحانہ سے پکڑ آئے گی، اور اگر دنیا میں نہیں آتی تو آخرت تو نہیں بھولو، آخرت میں کیا حساب نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ، بے شک تمہارا رب بڑا بخشش والا ہے، لِلنَّاسِ لوگوں پر، عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ان کے ظلم کے باوجود۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پورے قرآن پاک میں یہ آیا جو ہے نا، یہ سب سے زیادہ حوصلہ افزا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں پر اس کے ظلم کے باوجود بڑی مغفرت کرنے والا ہے، بڑا رحم۔ اب دیکھیے یہ آیا ایسے نہیں لگتا کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، تو واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تو تم تو ظلم کرتے رہتے ہو اپنی جانوں پر، آئے دن تم لوگ ایسے کام کرتے ہو، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری ایک ایک بات کو پکڑنے لگتا تو تم تو اگلا سانس بھی نہ لے سکتے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ بے شک تیرا رب بہت سخت ہے، بڑا سخت سزا دینے۔ اب یہاں پہ پہلے ہم نے دیکھا کہ اللہ بڑی مغفرت والا ہے، پھر دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ بھی بڑی شدید ہے، تو مفسرین نے کہا کہ پہلا جو تھا نا یہ مومنین کے لیے ہے کہ جب وہ ان سے گناہ ہو جاتا ہے، کوئی اپنی جان پہ نقصان کر لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر، جیسے ہم نہیں کہتے کہ وضو کرتے ہیں تو ہمارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان میں جتنے گناہ ہوتے ہیں معاف کر دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اسی طرح سے جو ہم نے لیکن کفار کے لیے ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کافر کس کو کہتے ہیں؟ جو انکار کرنے والے۔ اب دیکھیے کہ ہم نے بار بار پڑھا کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں کرتے ہو، اگر تم اپنی زندگی کے فیصلے اللہ کے حکموں کے مطابق نہیں کرتے ہو تو تم کافر ہو، تم فاجر ہو۔ وہ بڑے آیت پوری لائن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم نہیں کرتے ہو۔ تو جب ہماری زندگیوں کے فیصلے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق نہیں کرتے، اس لیے جب بچوں کی باری آتی ہے تو ماؤں کے دل ہل جاتے ہیں، اس وقت ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ کہنا تو انشاءاللہ ہی چاہیے نا کہ یہ ہو جائے گا، اور ہم اپنی وہ کہتے ہیں نا آنکھ بھی چرا لیتے اپنا دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے۔ میں بھی ماں ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ ہم بڑے برے پھنس، اور پھر آنیسٹلی رونا بھی آتا ہے کیونکہ بچے بڑے جب ہو جاتے ہیں نا تو یہ چیز پہ ہماری آزمائش پڑ جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے۔